اور نفرتوں کو محبتوں کے ساتھ، اور تکبر کو عاجزی کے ساتھ، اور ریاکاری کو للہیت اور خلوص کے ساتھ، اور ہماری امراض ظاہریہ و باطنیہ کو شفائے کاملہ و عاجلہ و مستمرہ کے ساتھ، اور ظلمات کو انوار کے ساتھ، اور اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری کو حضور کی قرب کے ساتھ تبدیل فرما دے، اور ہمیں اپنی محبت نصیب فرما، اور اس ذات کی محبت، عشق، تشغف، رغبت عطا فرما جس سے تو خود محبت فرماتا ہے، اور ہمارا خاتمہ بھی ایمان پہ فرمانا، اس آستانے کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمانا، اس ادارے کو روز بروز عزتیں عظمتیں عطا فرمانا، یہاں آنے والوں کو، خوشہ چینوں کو، طلباء کو اپنے فضل اور کرم سے مملو فرمانا۔ قبلہ شاہ صاحب کی عمر میں، آپ کی صحت میں، آپ کے علم میں، آپ کی برکات میں اور زیادہ فراوانی عطا فرمانا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی من منہن شقت الاسرار وانفلقت الانوار وعلى آلہ الاطہار وصحبہ کبار اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی لا مانع لحکمہ، اللہ واسطے ساریاں تعریفاں جدے حکم نو کوئی ڈکا لان والا ہے ہی نہیں۔ لا مانع، کوئی مانع روکنے والا، ڈکا لان والا او دے حکم نو کوئی ہے ہی نہیں۔ ولا ناقض لقضائے، او دے فیصلے نو کوئی توڑن موڑن والا بھی نہیں۔ جو چاہتا ہے، جتھے چاہتا ہے، جیویں چاہتا ہے، جدے واسطے چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے کر دینا ہے۔ وہ جے عزت دینا چاہے تو کوئی ذلیل کر سکتا، یہ تو زبان شریف ہے جے تو بولنا ہے، جے وہ عزت دینا چاہے تو کوئی ذلیل کر سکتا، تو جے وہ ذلیل کرنے آئے تو کوئی عزت دے سکتا نہیں، جے وہ زندگی دینا چاہے تو کوئی مار سکتا، تو جے وہ مار دے وے تو پھر کوئی زندگی دینا والا ان جو چل دیا پھر دیا بھی مار دیندہ ہے۔ سار ٹردی رہندی ہے، بندہ مریا رہندہ ہے، تو ان جے ابو جال ٹردہ پھردہ رہا ہے نا، مریا ہی رہے۔ عبداللہ بن ابی چلتا پھرتا رہا، مرا ہی رہا، اور وہ اگر زندگی دینے کا ارادہ کر لے تو پھر مار کوئی نہیں سکتا، گردن کٹی ہوئی بھی ہو، سر نیزے کی نوک پہ بھی ہو تو تلاوت قرآن کی پھر بھی آواز آتی چلی جاتی ہے۔ کوئی ڈکا انہوں لان والا ہے ہی نہیں۔ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء، درود تے سلام ہومن اس ہستی تے جیڑی ہستی نبیاں تے رسولاں دی سید تے سرور تے افسر بن کے دنیا تے جلوہ گر ہو گئے۔ وسند الاولیاء، ہر ولی واسطے جنہ دا نا، جنہ دی ذات سند ہے۔ وآبابہ المعارضین لأہدائے، تو انہاں سنگیاں تے بھی حضور دے سنگیاں تے سلام ہوئے جنہ حضور دے دشمنہ دیاں گردنہ وڈ کے رکھ دیتیاں۔ اما بعد تے ادھے تو بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ دی پناہ مقدم میں آپ شیطان مردود دی شرطوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اللہ دے نام شروع کر دیا جڑا رحمان تے رحیم ہے۔
ورفعنا لک ذکرک۔ صدق اللہ العظیم۔ اور اے حبیب ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا، اور اللہ عظمت علی نے بڑی سچی بات فرمائی ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پڑھو سارے درود شریف۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ پڑھی جائیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ پھر ایک باری پڑھ لو، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا وعلی آلک وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی صلاة کاملة وسلم سلاما تاما علی سیدنا و مولانا محمد الذی تنحل بالعقد وتنفرج بالکرب وتقضی بالحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتیم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا الله يا الله۔ سنگیو اللہ دی تعریف بھی ہو گئی، حضور پاک تے درود و سلام بھی پیش کر دیتا، اہل بیت تے درود و سلام، صحابہ تے سلام، امت میں جتنے اولیاء نے ایک ایک تے سلام۔ گلاں چند کران گے با مقصد گلاں ہون گیا، امید ہے کہ آپ نے دلاں میں جو اتر جان گے۔ انداز بیان گرچہ میرا شوق نہیں ہے، پر شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، تو بات سرکار دیئے کہ دیئے اصل الاصول سرکار ہے، علت العلل سرکار ہے، حقیقت الحقائق سرکار ہے، سید الرسول سرکار ہے، رحمت للعالمین سرکار ہے، شفیع المذنبین سرکار ہے، سیاح لا مکان سرکار ہے، محبوب انس و جان سرکار ہے، نبی غیبداں سرکار ہے، شفیع مجرمان سرکار ہے، ہر جہاں کی رونق سرکار ہے، ہر جان کی جان سرکار ہے، نائب اکبر رب تعالیٰ کے سرکار ہے، خلیفہ اعظم بھی سرکار ہے، جس ایک کے صدقے میں پوری کائنات بنائی گئی، وہ تنے طرح سرکار ہے۔ لہذا گل بھی کرانگے سرکار دی، اور سرکار کی بات سرکار کی اولاد کے دروازے پر لگتی بھی اچھی ہے۔ سرکار تم کے کوئی دوسرا اور ذکر ہے ہی نہیں، آپ تو سونا کوئی اور ہے، اچھا بولو۔ جتنا وڈا ولی ہوئے گا یاد رکھنا، شاہ صاحب قبلہ سید السادات بھی ہیں، گلے گلشن آلے رسول و بطول، آپ ہیں عالم بھی نے، صوفی بھی نے، پیر بھی نے، بزرگ بھی نے، بہت سارے آپ کے مقامات نے۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جتنا زیادہ قرب والا بندہ ہوگا اس کو اتنا زیادہ ذکر مصطفیٰ اچھا لگے گا، یہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں۔ یعنی اگر آپ 2 نمبر بندے دی پہچان کرنا چاہو وہ دا پورا زور ہوئے گا گل میری کرے، بات جی یہاں کی کرے، اور 1 نمبر بندے کی علامت یہ ہوگی کہ گل او دی کرو جے دی گل ہے، جے دی گل، اور گل کے دیئے کس واسطے کائنات بنائی گئی، اور یہ جو ہم سارے جنت میں چلے جائیں گے، بخشے جائیں گے، اور الحمدللہ ادھر ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے، ایک بھی، ایک کوئی فتوہ ہی نہ میرے تے ٹھوک دے ویسے میں دلائل دے دیں گا، ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے جو یہاں عقیدت سے آیا ہو اور حضور کا ذکر محبت سے سن رہا ہو اور اٹھنے سے پہلے اس کی بخشش نہ ہو جائے۔ اور یہ دیتے میں کلمہ پڑھ کے کہہ سکتا ہوں، اب بندے تو کیا نہیں بچوں کو جنت ہے، ٹھیکیدار ہیں، ہم ٹھیکیدار نہیں ہیں، مگر ہمیں یہ معلوم ہے کہ جنت کس کے لیے ہے، کون جنت کے لیے ہے، یہ معلوم ہے ہمیں، علامات معلوم ہے ہمیں، نشانیاں معلوم ہیں۔ مومن کے لیے جنت ہے اور مومن کے لیے سرکار ہے اور مومن کے لیے پروردگار ہے،
اور مومن وہ ہے جو کعبے سے بھی افضل ہے، ملائکہ سے بھی افضل ہے۔ نعرہ رسالت، دونوں ہاتھوں کو لہرا کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نہ آر دیے نہ پار دیے، نہ آر دیے نہ پار دیے۔ ایک گل سمجھو جڑی میں گل کرنے لگا ملازم صاحب کرے ہے توجہ، ایمان شے ہی ایسی ہے۔ میں پروگرام بنایا سی، میں تو اشتہار کے نام بڑے پڑے، میں کہا سارے علماء ہو تو گلہ میں کراں، میری قسمت پھٹی، بندے تھوڑے نے جے علماء کا ادھر جمع غفیر ہوتا بات کرتا میں، ارادہ میرے یہ دیکھیں رونگٹے میرے کھڑے ہیں، بات میں نے کرنی تھی، آج میرا موڈ تھا، ویسے میں تو اچانک ہنگامی طور پر طلب فرمایا آپ نے۔ سال پہلے مجھے کوئی نہیں بلا سکتا حضرت، میں راتی بلا لے۔ نعرہ رسالت، دونوں ہاتھوں کو لہرا کے نعرہ رسالت، نہ آر دیے نہ پار دیے۔ آپ سمجھیں غلامی سرکار کی ہے کیا؟ آپ سمجھیں مصطفیٰ کی نسبت ہے کیا؟ اور دیوانیاں ابھی حضرت کو تقریر فرما رہے تھے، اور دس ہوئے جے کدے فرید کرنا لا بدبخت نہیں رہنا تو مصطفیٰ کرنے والا کیسے رہ جاتا ہے؟ حق محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حق محمد یا محمد، حق محمد یا محمد، حق۔ میں نعرہ لگواتا ہوں، یہ جس کے ہاتھ سلامت ہے وہ بولے گا صلی اللہ علیہ وسلم، حق محمد یا محمد، حق محمد یا محمد۔ اب آپ سمجھیں حضور کی غلامی کیا ہے؟ معمولی چیز ہے؟ پترو حضور دی محبت نہ ہوئے تو کلمہ بھی مؤثر نہیں۔ ایسے چوٹیاں دی شیوخ الحدیث بیٹھے ہوں تو میں حدیثیں پڑھوں لائن پر، جیسے حافظ قرآن پڑھتا ہے، اور تکے ادھر جائیں اور دانے ادھر جائیں۔ میں آپ کو بتاؤں دنیا کا کوئی عمل بھی مؤثر نہیں ہے، اسلام کا کوئی عمل بھی مؤثر نہیں ہے اگر آمنہ کے لال کا پیار نہ ہو، محبت نہ ہو۔ کلمہ کیسی شے ہے، کیا نعمت ہے کلمہ؟ جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، اگر 200 سال کا مشرک ہے، 1 منٹ سے پہلے اس کے گناہ بخشے جائیں گے۔ بولو یہ حق ہے کہ نہیں؟ اے سارے بولو آجو کہ حق ہے کہ نہیں؟ کیوں بھائی علماء اگر بیٹھے ہیں تو بولے حق ہے، اور پیر جی بولو حق ہے، قبلہ حق ہے۔ اگر 100 سال کا مشرک کلمہ پڑھے تو کلمہ پڑھتے ہی پچھلے سارے کھبکڑ معاف۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پڑھو ایک باری، اور اگر لا کو تھوڑا کھینچ کے پڑھا جائے تو حدیث شریف ہے، بندے دے بیٹیاں اٹھن تو پہلے 80 سال دے گناہ معاف۔ مشرک ہے تو شرک ختم، کافر ہے تو کفر ختم، نجس ہے تو نجاست ختم۔ اس لیے کہا گیا کہ کافر کو یہ نہ کہو وضو کر، پہلے کلمہ پڑھاؤ۔ یہ حکم ہے، ایسا مؤثر کلمہ کہ جو تمہیں پاک کر رہا ہے شرک سے، کفر سے، پلیتی سے، یہ بھی کام نہیں کرے گا۔ ادھر تکو جی میں نو ایک کلمہ بھی کام نہیں کرے گا جی آمنہ دا لال نہ ہوئے دل میں۔ ویسے یہ 1 سیکنڈ سے پہلے معاف کروا رہا ہے اللہ کی برگاہ میں۔ عبداللہ بن ابی یہ کلمہ پڑھیا کہ نہیں پڑھیا؟ انہوں فائدہ ہویا ہے؟ کیوں نہیں ہویا؟ کیا لا الہ الا اللہ کوئی اور ہے؟ الفاظ کوئی اور ہے؟ لا الہ الا اللہ وہی کلمہ پڑھ رہا ہے، فائدہ نہیں؟ تو اگر یہ کلمات فی نفس ہی برکت کا منبع ہے تو وہاں بھی برکت ملے، مگر اس کے کلیجے میں آمنہ کے لال کا بغض ہے،
تو جس کے دل میں مصطفیٰ نہیں کلمہ مؤثر نہیں. کلمہ بھی وہاں اثر کرتا ہے جس کے دل میں مصطفیٰ کا پیار ہوتا ہے. نعرہ رسالت نہ اور دیے نہ پار دیے، نہ اور دیے نہ پار دیے. ابھی پھر سنیں، نماز بھی مستجاب نہیں اگر آمنہ کا لال نہیں. سبحان اللہ، کیا بات. نماز بھی مستجاب نہیں اگر آمنہ کا، ہاں روزہ بھی مقبول نہیں، حج بھی مقبول نہیں اگر مصطفیٰ پاک کا ایک ذرہ برابر بغض دور کی بات ہے. میرے ال تک کو سارے لک ایٹ می، اوے اللہ دے او بندیو، بغض اور ہے گندی اور گندی چیزیں. اگر سرکار کے بارے میں شک آ جائے، صرف شک آ جائے تو آپ کی کوئی عبادت قبول نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اعمال جسم ہے اور جان محمد عربی کی محبت کا نام ہے. اور اگر یہ آ جائے محبت، ہن سنے یہ گل، اگر یہ محبت آ جائے پھر فرشتے پیچھے ہیں تم آگے ہو. پھر سنو، فرشتے پھر فرشتے تمہارے مقام تک نہیں پہنچ سکتے. میں سچ کہہ رہا ہوں، لوگ جھگڑتے پھرتے ہیں. وہ کسی نے کہہ دیا نا شعر کہ سیدہ زہرا پاک کی سلام اللہ علیہا کی شان میں جبریل بھی تیرے درد کمی زہرا، تو کئی پھڑک اٹھے. انہوں نے کہا او جبریل جبریل ہے، انہوں کمی کہہ دیا، کیسے اس کی عظمت ہے. میں آپ کو بتلاتا ہوں وہ تو سیدہ زہرا ہے. ایک عام مومن جس کے دل میں رسول اللہ کی محبت ہے وہ اللہ کے سارے فرشتوں سے افضل و اعلیٰ. ایک باری پھر سنو، حدیث پڑھنا کام ہے میرا، کتاباں دے نام دسنا نہ ہے میرا، لیکن میں دساں گا نہیں. انہوں دساں گا جڑا مانی ہوئے گا، جڑا کہ ہوئے گا مننا لا ہوئے گا. اس کو کتاب بھی بتائیں گے اور اگر ضرورت پڑی تو جناب بھی دکھائیں گے. نعرہ رسالت، دونوں تن چاہے نعرہ رسالت، حق محمد یا محمد. حضرت جی مومن جس کے دل میں رسول اللہ کی محبت کا ایک ذرہ موجود ہو، جس کے دل میں حضور کی محبت موجود ہو، وہ کعبے سے بھی افضل ہے. اچھا آنکھو سبحان اللہ. اصل تقریرہ سنیے نہیں نا جی، رولا ہے ساڑھے کو دو ہی چیزاں نے، ایک جنت ایک دوزخ. اگلی گل ایسا کسی نے دسی ہی نہیں، تو دسنی بھی نہیں. اتھوں نکل جاندے نا بندے ہتھوں، بندے ساڑھے ہتھوں نکل جاندے یا انہوں نے بکھاؤ دوزخ یا بکھاؤ جنت. اور پترا گل لگے دی بھی کوئی ہے. جنت کیا بیچتی ہے؟ ساری جنت اتنا حسن بھی نہیں رکھتی جتنی مصطفیٰ کی ادھی حسن رکھتی ہے. لبیک یا رسول اللہ، دونوں آپ کھڑے کر کے لبیک یا رسول اللہ، لبیک اور زور سے بولو، اور رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک. اور رہی دوزخ. ادھر جی ڈوگر صاحب رہ گئی دوزخ. میں قرآن سے ہاتھ رکھ کے آدھا جے حضور ہینج کر کے تکڑنا تو دوزخ دا نشان بھی نہیں رہندا پچھے. اے میں تو کلمہ پڑھ کے آدھا، کلمہ پڑھ کے. وہ دیوانے ہو، ہم سمجھے ہی نہیں ہے سرکار ہے کون، ہم نے جانا ہی نہیں ہے سرکار ہے کون. سرکار وارث کائنات ہے، سرکار مالک کائنات ہے. اور سرکار وہ ہے کہ معشوق کا مرتبہ عاشق کو دیکھ کر لگایا جاتا ہے. کس کو دیکھ کر؟ اچھا بولو. اور حضرت صاحب تشریف فرمان ہے نا، حضرت صاحب نے اس نال حضرت صاحب تشریف فرمان ہے. ادھر حضرت جی تشریف، شاہ صاحب نے
قبلہ سید پاک جلوہ کرنے اور اگر ایتھے کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہوئے مثلا لونڈا لپاٹا ہم کہیں جی پیر صاحب ایسے نے انہوں نے لونڈی لپاٹے میرے نال دو چھرلو منڈے ہوئے سمجھ میں آئی ہے تو ان بندے کہیں گے یہ کیا ہے یہ نال جڑے ہی کوئی تو بندے دا قد کاٹ ہوتا ہے سنگیاں نو ویکھ کے تو قد کاٹ ہوتا ہے مجلس کو دیکھ کر قد کاٹ ہوتا ہے محفل کو دیکھ کر قد کاٹ ہوتا ہے وہ دیاں عاشقاں نو ویکھ کے معشوق کا وزن عاشق پر ہوتا ہے کہ اس کا عاشق کس درجے کا ہے اور دسوئے جدہ محب خود پروردگار ہوئے جس کا محب پروردگار ہو اور محفل جاننا چاہتے ہو جس کی محفل لا مقام لگتی ہو اور مسند جاننا چاہتے ہو جس کا مسند عرش اعظم ہو اس کو جان نہیں سکا کوئی پہچان نہیں سکا دیوانے بات سمجھنے کی کوشش کیجئے ہم نے تو دو ہی چیزیں دکھائی ہیں مسلمانوں کو جنت اور کیا دوزخ حالانکہ عبدالرحمن جامی کڑ کڑا کے دیتے وہ فرماتے کسر جنت چے کنم کوچائے یارے دارم ترس دوزخ چے کنم کے روح نگارے دارم وہ فرماتے ہیں جنت کو کیا کرنا ہے میرے تو آقا کی گلی کا نام جنت ہے چلو گلاں بہت اگاں نکل جان گیا میں پھر لوٹتا ہوں کہ اگر حضور کی محبت ہو اگر حضور کی اے مجمع ٹھلا نہ پوے اچھا بولے اگر حضور دی تو پھر کعبے تم بھی مومن افضل ہے اچھا بولو کہہ دے تم افضل ہے اور فرشتیاں تو پہلے وہ حدیث شریف سنا دے وہاں فرشتیاں تو مومن افضل ہے فرشتیاں تو مومن تو جدی محبت ہی ایمان دی شرط ہوئے وہ دے بارے کی خیال ہے یہ میں تھوڑے نہ گل کر رہے ہیں او پیارے حضور نے فرمایا عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المؤمن اکرم علی اللہ تبارک و تعالی من الملائکۃ المقربین حضور نے فرمایا مومن کا مرتبہ اللہ کے مقرب ترین فرشتوں سے بھی اللہ کے ہاں بڑھ کر ہے افضل و اعلیٰ ہے ایک اور گل سن لو حدیث شریف پہلے سناؤں عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال لقد رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يطوف بالكعبة ويقول يا كعبة ما أطيبك وأطيب ريحك وما أعظمك وأعظم حرمتك والذي نفس محمد بيده صلى الله عليه وسلم لحرمت المؤمن اعظم عند اللہ من کے سبحان اللہ کر دو ترجمہ ہم سنائیں گے پر کر دو سبحان اللہ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں حضور کو میں نے طواف کرتے ہوئے دیکھا کیا کرتے ہوئے طواف کے دوران طواف کرتے کرتے حضور نے کعبے کی طرف اشارہ کیا فرمایا او کعبے ہم بات کریں تو کئیوں کو چبھتی ہے اس حدیث کا جواب کیا دیں گے جب ہم تقریر میں کہتے ہیں کہ یہ کعبہ اللہ کی بات نہیں ہے بات سرکار کی ہے تو کئی ٹھوکتے ہیں فتوے پھر یہ جی کعبے کا منکر ہے کعبے کا منکر نہیں ہے ہم لیکن حضور کی حدیث کو سمجھو فرمایا اے کعبہ تیری خوشبو بہت پیاری ہے کہو سبحان اللہ ما اطیبا کے اور یہ ما اطیبا پیر جی صرف پڑھئے اے فعل تعجب ہے ہاں سبحان اللہ ما اجملکا ما اکسنکا ما اکملکا
اے ماں سنا ماں اکمالا اے جڑیاں گردانہ پڑیاں نے سروے صغیر او تو سا پڑیا ہو سی ماں سنا ماں تیابہ کے تیری خوشبو کتنی حسین ہے کتنی پیاری ہے کعبے اور فرمایا وما عظمہ کے اور تیری عظمت کتنی ہے آزمہ حرمت کے تیری حرمت کتنی بلند ہے ایک گل سمجھ آگئی جے اچھا بولو اے حضور نے کعبے کی عظمت بیان کی کہ نہیں کی بولو حرمت بیان کی کہ نہیں اگلا جملہ سننا ہے پھر فرمایا والذی نفس محمد بیدہی اور مجھ محمد کو اس کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے پہلے کی تھی کعبے دی تعریف پھر فرمایا اس رب کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے لحرمت المومن لحرمت المومن اعظم عند اللہ من کے جس کے دل میں میری محبت ہے اللہ کے نزدیک اے کعبے وہ تجھ سے بھی افضل ہے ہونا کو نعرہ رسالت پھر بولو نعرہ رسالت نعرہ رسالت حق محمد یا محمد ہمیں اصل میں ہم نے اسلام سے اصل میں پشت کی ہوئی ہے سچی تو انہوں گل دسا اساں لا شعوری طور تے اسلام دے برعکس ہاں اور اساں اسلام نے بچو کیا حاصل کیتا ہے صرف نماز کا روزہ یہ ارکان اسلام میں سے رکن ہیں اللہ ہمیں نمازی بنائے زور داخوا ہمیں تہجد گزار بنائے نیک بنائے اللہ ہمیں حافظ قرآن بنائے اللہ ہمیں قاری قرآن بنائے لیکن کن کھول کے سن لو انہاں ساریاں گلنا تو پہلے اللہ ہمیں غلام مصطفیٰ بنائے اگر یہ حضور کی غلامی کا پتہ نہ ہو تو اے قرآن بھی لعنت کردہ ہے پوچھ لو اتھے علماء بیٹھے ہوئے حضور نے فرمایا ایسے ایسے قاری ہیں جو قرآن کو پڑھتے ہیں قرآن ان پر لعنت کرتا ہے تے ایتھو تھلے جاندہ ہی نہیں ایتھو تھلے جاندہ ہی نہیں ایتھو تکدہ ہے پہلے دل وچ سرکار ہے یہاں اس کے قرآن آتا ہے جس کے دل میں آمنہ کا لال ہوتا ہے تو پترو اللہ سنو قاری بنائے اللہ سنو حافظ بنائے لیکن اسلام کو سمجھو صحابہ کرام کا کیا طریقہ کار تھا صرف نماز پڑھتے تھے بولو صرف روزے رکھتے تھے بولو اللہ دیو بندے ہو کلیجے دیو ٹکڑے ہو تو اکھاں دیو تارے ہو تو حضور دیو پیارے ہو ایک گل کر دلان دیا کرنا نہ سنو نماز بھی انہوں نے نہیں چھوڑی اور نماز میں مصطفیٰ کو دیکھنا بھی نہیں چھوڑا نماز بھی نہیں چھڑی نماز وچ سرکار التکنا بھی اچھا بولو حضور نماز پڑھ کے سلام پھیرے فجر میں سننا ذرا توجہ ادھر میری طرف کرنا سلام پھیرے سرکار دو طرف لین لگی ہوئی ہوئے مدینہ شریف کے غلاموں کی صحابہ کرام کے جو غلام تھے ان کی لینے لگی ہوئی ہوں فجر کی نماز کے بعد اور انہوں نے ہاتھاں وچ مٹکے کہ ہون مٹکے مٹی دے مٹکے اور انہوں نے آگے کرتے جائیں حضور اپنا ہاتھ ڈبون اور وہ ایک ایک کر کے وہ مٹکا گھر پہ لیتا جائے ہر روز کا یہ معمول تھا پیاریو پانی وچ حضور دا ہاتھ ڈبون پانی لے جان انہاں نیروں بیان دے انجیکشن کدی نہیں سن لوائے انہاں جوین کٹ کے پھکی بھی کدی نہیں سی لئی آنکھ نکل جائے تو حضور دے تھک پاک نال کام سیدھا ہو جاتا تھا لعاب اقدس سے کام سیدھا ہو جاتا تھا ان کو پتا تھا ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے مالک کے کل کہلاتے یہ اور ہمارا مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہم پریشان ہیں ہم ٹینشن میں ہیں اور قبلہ حضور کے ہو جائیں جنت کیا بیچتی ہے آپ کی جنت
جن کو شک ہے وہ رہے شک میں. ہمیں نہ شک تھا نہ ہے نہ ہوگا. ہم کل بھی مصطفیٰ کے تھے, آج بھی مصطفیٰ کے ہیں, رہیں گے. بے شک ہمارا تعلق ہی ان سے ہے, اور ان کا ہو جانا ہی بخشے جانے کی دلیل ہے. نعرہ رسالت نہ آر دیے نہ پار دیے, تم اتن چاہے نہ گل ساری سرکار دیے, نہ آر دیے نہ پار دیے. میں آپ کو ایک بات عرض کرنے لگوں, ہے بڑا بھاری مسئلہ ہے, چھیڑن میں لگا ہوں. اللہ نے جنہوں واسطے ارادہ کیتا انہوں نے دل وچ آ جائے گا. حضور کی محبت ہو تو گناہ بھی نقصان نہیں دیتا. یہ تھوڑا جا جان بوجھ کے میں چپ ہویا, اور اے بھی میرا مسئلہ نہیں, اے حضور دا اپنا اعلان ہے. ہون دے آکھ دیو سبحان اللہ. تو کہنا انہاں بندیاں دا ذہن اتنا ایک ساڑیاں مبلغین نے دشوار کیتا ہویا ہے پیر جی, کہ انہاں ہون کدے داتا و خواجہ علی کہانی کوئی سناوے تو بڑی دیر نہ سمجھ آمدی ہے, بڑی دیر سے. انس بن مالک فرماتے ہیں, انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا ينفع مع الشرک شیء لا ينفع. اے جڑے میرے مولوی پراؤ اکھاں پٹو, کھولو اکھاں. کما لا ينفع مع الشرک شیء کذالک لا یضر مع الایمان شیء. فرمایا جس طرح مشرک نیکی کرے تو اس کی نیکی قبول نہیں, رد ہے, اسی طرح مجھ سے محبت کرنے والے سے اگر غلطی ہو جائے تو وہ بھی میری محبت کی وجہ سے رد ہے. بولو جنا بولو یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. اے نعمت رب ہے کس کے سبب, ادھر تک کو نا چاچو, اے نعمت رب ہے, اے نعمت رب ہے کس کے سبب. اب یہ نہ کوئی کہے کہ میں کوئی گناہوں پر شیر کرنے آیا ہوں, گناہوں پر شیر کرنے نہیں آیا ہوں, بلکہ اعلیٰ حضرت بریلوی نے کیا گناہوں پر شیر کیا ہے, جو یہ فرمایا ہے ایک میں کیا میرے عیسیوں کی حقیقت کتنی, مجھ سے 100 لاکھ تو کافی ہے اشارہ تیرا, اگر یہ میرے جے لکھوں بھی ہون تے مدنی لجپالا تو ہینج کر کے تکے تو سارے جنت میں ہو جائے. یہ گناہوں پر شیر نہیں بنا رہے اعلیٰ حضرت, بلکہ بتلا رہے ہیں کہ آمنہ کے لال کی پاور کیا ہے. اونچا کہو سبحان اللہ. حضور کی عظمت کیا ہے, حرمت کیا ہے. دیوانے سمجھ, ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے, ہم نے حضور کو جانا ہی نہیں ہے. اگر ہم جان لیں خدا کی قسم ہمارے لبوں سے دوسرا نام ہی نہ نکلے. سرکار 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 کرتے رہے, حضور کا ذکر کرتے رہے, وہ بھی کر دیں, ادھر ہی آؤں گے آسان تک کہنا ہی مالک ہے. سبحان اللہ. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو جانو, عظمت کو جانو, جسے خالق اکبر کہتے ہیں. وہ بھی کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جو ہمارے پاس لمحات ہے جس میں وہ بھی مصطفیٰ پر درود و سلام میں لگا ہو. سبحان اللہ. تو ملائکہ جان دے ہو کتنے نے, اچھا بولو, جان دے ہو, کوئی بندہ ہاتھ کھڑا کر کے دسے فرشتے کتنے نے, کوئی جان دے جی؟ تو سنداز نے 4 نے, فرشتے 4 نے. اچھا ٹھیک ہے, ہاں جی دسو جی, کوئی جان سکتا ہے؟ اب حدیث شریف سننا چاہو گے, سنو گے؟ ینزل مع المطر من الملائکۃ اکثر من ولد آدم و ابلیس یخسون کل قطرات و این یقعو ومن یرزق ذالک النبات. اے حدیث شریف بھی میں نے تو خبریں لگتا ہے پہلی باری سنو.
حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بارش کا جو قطرہ اترتا ہے ہر قطرے کے ساتھ فرشتہ ہے، اور فرشتے اتنی کثرت سے قطرے کے ساتھ آتے ہیں کہ آدم کی پوری نسل اور جنات کی پوری نسل تھوڑی ہے، فرشتے زیادہ آتے ہیں۔ پھر بولو، فرشتے آدم کی نسل تھوڑی اور فرشتوں کی جنوں کی نسل تھوڑی، اور پھر فرمایا ہر ایک قطرے کے ساتھ ان کو حساب ہوتا ہے کتنے قطرے اترے۔ یکسون کل قطرۃ، وہ فرشتے ایک ایک قطرے کا حساب رکھتے ہیں اور جانتے ہیں این یقع، انہوں نے یہ بھی پتا ہوتا ہے کتھے ڈگے گا، ادھر میرے حال تکو، انہوں نے یہ پتا ہوتا ہے کتھے، اچھا بولو کتھے، وَمَن يُرْزَقُ ذَلِكَ النَّبَاتِ، ان کو یہ بھی خبر ہوتی ہے کہ اس قطرے کے گرنے سے کیا چیز اگے گی، یہ بھی پتا ہے کہ قطرہ کتھے، یہ بھی پتا ہے اس قطرے کے گرنے سے کیا چیز، اگلی گل سنو، اور یہ بھی پتا ہے وہ اگنے والی چیز ککڑی کھائے گی یا بکری کھائے گی یا مجھ کھائے گی یا بندہ کھائے گا۔ میں یرزق کو جو رزق بنے گا وہ بھی معلوم، اجے اگیا نہیں، فرشتے کو پتا ہے، اجے اگیا فرشتے کو، جیڑی شے اگڑی ہے وہ فرشتے کو، جیڑی وہ اگ کے جس کی غذا بننی ہے وہ بھی فرشتے کو، تو فرشتہ ہے کیا؟ فرشتہ ہے کیا؟ غلام مصطفیٰ، خادم مصطفیٰ، مصلی علی النبی، رسول اللہ پر درود و سلام پڑھنے پر متعین، او دیوانے جب خدمت گار کا یہ حال ہے، سردار کا عالم کیا ہوگا؟ ہم نے اس لیے بحث دوسری نہ چھڑ پوے، میں حضور دی شان ایک سمت بیان کر رہے ہیں، وگرنہ علم کی اگر بات کرو تو کائنات وچ اللہ نے کوئی شے حضور دے علم تو باہر رکھی نہیں۔ ساڑھے وچ کون بیٹھا ہویا ہے، کیدہ پتر ہے، کیڑے قبیلے دا ہے، کتھوں آیا ہے، اٹھ کے خیر نال گھر جائے گا نہیں جائے گا، راہ وچ کے ہونا ہے، اساں کی کھانا ہے، سب مصطفیٰ پاک کو خبر ہے۔ اس بات کو سمجھو، سارا کچھ اے جڑیاں میں حدیثاں پڑھ رہے ہیں، کاکے تو نہ ہونا، تساں دودھ نو دو تو نہ آ دے، روٹی نو روٹو تو نہ آ دے ہونا، ساڑھی ان نپل لا کے بوتل سے پین والی عمر گزر گئی ہے، سیانا بیانا بندے نو بڑھنا چاہیے ہے، جے فرشتے نو یہ پتا ہے کہ یہ قطرہ ڈگے گا کتھے، ایدے نال اگے گا کی، او اگوں خوراک کے دی بنے گی، او فرشتہ رسول اللہ تے درود و سلام پڑھ کے حضور دے وسیلے نال پہ دعا مانگدا ہے، ہوا و جمیع الملائکہ، خود جبریل امین اور سارے فرشتے یستمدون بمعرفت اللہ تعالی بے وسیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صبح دوپہر شام جبریل اور سارے فرشتے اللہ سے عرض کرتے ہیں ہمیں اپنی معرفت میں برکت دے دے محمد کے وسیلے کے ساتھ۔ تو اگر وسیلہ اختیار کرنے والوں کا علم یہ ہے تو خود صاحب وسیلہ کا عالم کیا ہوگا؟ حضور نے پتہ ہے کون جنتی ہے، کون دوستی ہے، کون کے ہو جائے، کون کے ہو جائے، وہ بات بس وہ برسبیل تذکرہ ایک حدیث شریف ذہن میں آگئی، سنائی دیتا ہوں آپ، اس سے خیر یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ ایمان جڑا میں رولا پہ اپنا تو وڈے نال ایمان 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 ہو تو کعبے سے افضل، ایمان ہو تو فرشتوں سے افضل، ایمان ہو تو اللہ کی نگاہ میں قیمت ہے، ایمان ہو تو اللہ پاک بندے کے گناہوں کو بھی بخش دیتا ہے بلکہ نیکیوں سے تبدیل فرما دیتا ہے۔ وہ ایمان ہے کیا؟ کیا شے؟
اب ہم سارے بیٹھے ہوئے ہیں تو اڑا کے خیال ہے سارے مومن بیٹھے ہیں؟ چپ ہو گئے نا سارے؟ اٹھاؤ قرآن، یہ تو مدرسہ ہے، میرے حضور شاہ جی بندہ نواز کا فیضان یہاں عام ہے۔ قرآن مقدس میں فرمایا اللہ سبحانہ وقالت الاعراب آمنا، عرابی آ کر کہنے لگے حضور سے ہم ایمان لائے۔ اللہ پاک نے فرمایا قل لم تؤمنو، حبیب تساں انہاں نو آکھو انج نہ آکھیا کرو اساں مومن ہوئے ہاں، انہاں نو آکھیا کرو تساں اجے مسلمان ہوئے ہو، اجے تسی قل لم تؤمنو ولکن قولوا اسلمنا، ان سے کہیں حبیب کہ یہ بات نہ کریں کہ ہم مومن ہیں، بلکہ ان سے یہ کہیں کہ یہ ابھی مسلمان ہوئے ہیں، اجے نمازاں شروع کی دیا نے۔ ادھر میرے حال تک ہو، ایک گل بڑی غور علی ہے، اجے نمازاں شروع کی دیا نے، اجے داڑیاں رکھیاں نے، اجے پگڑیاں بدیاں نے، اجے میری جان وظیفے شروع کیتے نے، اجے ہوئے ہو مسلم، مومن ابھی نہیں ہوئے، تو یوں نہ کہا کرو کہ ہم مومن ہیں۔ پھر اگلی بات کیا فرمائی؟ فرمایا لما یدخل الایمان فی قلوبکم، کیڑا کیڑا بندہ حافظ ہے؟ ہاتھ کھڑا کرو، ماشاءاللہ مجمع میں واہ واہ حافظ ہے، ادھر بھی ہے جی، یہ جو کچھ میں پڑھ رہا ہوں قرآن ہی ہے، اے ذرا اونچا بولے ہے، قرآن شریف ہی ہے، جڑے ادھر کوئی علماء بیٹھے ہو ترجمہ تو غلط نہیں کیتا میں۔ قالت الاعراب، انہوں نے کہا عرابیوں نے، آمنا، ہم ایمان لائے۔ اللہ نے فرمایا محبوب نے نو آکھو جے ایمان نہیں لائے، لما یدخل الایمان فی قلوبکم، اجے انہاں دے دلاں وچ وڑیا نہیں ایمان، نمازی ہوئے نے، او اکھاں ذرا میرے حال تک ہے کلیجے کے ٹکڑوں، نماز پڑھ لی تو مسلم ہوئے، اللہ رحم فرمانا، بیٹھے رہو، نماز پڑھ لی تو مسلم ہوئے ہو، اور اگر عصر کی نماز مصطفیٰ پہ وار دی تو مومن ہو گئے ہو۔ نعرہ حیدری، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ ابھی جن سے کہا جا رہا ہے کہ تم یہ نہ کہو کہ ہم مومن ہیں، وہ نمازی ہیں، پر آپ مومن نہ کہو، اور علی سید المومنین، اونچا بولو علی، اور حضرت ابو بکر صدیق سید المومنین، اونچا بولو حضرت ابو بکر صدیق مولا علی۔ او بھائی جو جان قربان کرے غار میں وہ مومن ہے، اور جو نماز قربان کرے مصطفیٰ پہ وہ مومن ہے۔ اب سمجھ آ رہی ہے ایمان کیا ہے؟ ہاتھ حج کر کے دسو، ہن سمجھ آ رہی ہے ایمان کسے؟ ایمان کوئی سوکی چیز نہیں، مت یہ سمجھنا کہ مسواک کر کے کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے، مومن ہو گئے، اے نری مسواک نال مومن نہیں ہوندہ بندہ پترو، ایک بڑا اوکھا کام ہے۔ اے اجے تساں رنگ اپنانا شروع کیتا ہے، ایمان اس شے کا نام ہے دل تیرا ہو محبت مصطفیٰ کی، انہیں جانا اور انہیں بس جانا اور انہیں بس اس کا نام ایمان ہے۔ قبلہ حضور پہ جاندن گلی وچ مدینہ شریف، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یمشی، حضور علیہ السلام کے ساتھ ہم مدینہ کی گلی میں جا رہے ہیں، اذا استقبلہ شاب من الانصار المدینہ، مدینہ کے انصار میں سے ایک جوان سامنے آیا حضور علیہ السلام کے سامنے، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا حارثہ، وہ حارثہ بن سراقہ ہے، حارثہ بن، حضور نے فرمایا یا حارثہ کیف اصبحت، دس سویرے کنج کی تیا، صبح کنج کی تیا، دس حارثہ صبح، قال حارثہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصبحت مومن
مومنا حقا. یا رسول اللہ سویر میں انج کی کہ پکا مومن ہو کر صبح کی ہے میرے. کہو نا سبحان اللہ. کوئی شعر سنا دیئے پھر کرو گے سبحان اللہ. یا پھر ڈوگر صاحب علی چاہ دی پیالی تو اڈے تے پا دیئے. وہ میرے کو تو ہوتا نہیں, وہ انہیں کو جچدا ہے تو کام کردے بھی یہی نہیں. اٹھو پھر آخر وچ نالے بھی کہندے مجمع نوں اعلان جلان واسطے ہن میں پھر دو پتر ہی اپنے نال لے آواں. وہ آکھدے ہونے ابا سبحان اللہ. یہ پھر انہاں دا ہن یہ وڈے لوگ نے نا وڈیاں شاناں والے. میرے کول تو ہن ایہی گلاں ہو سکدیاں گستاخیاں معاف کرے یہی سنانیاں نے میں تمہیں. انہوں نے کہا اسبقت مومنا حقا, میں نے پکا مومن ہو کر صبح کی ہے. حضور نے فرمایا یا حارثہ فَإِنَّ لِكُلِّ قَوْلٍ حَقِيقَةٌ فَمَا حَقِيقَةُ ایمانِكَ. ہر گل دی ایک حقیقت ہے. مثلا ایک بندہ آکے میں جی کوڑا دوڑا لیندہ ہوں. کوڑا تو کوڑا جی کدے سامنے لے آؤ تو آکو کوڑے تے بیت ہو کہندہ کیسی میں کوڑا تو کوڑے نو تک کے پیچھا نسدا. ہر گل دی حقیقت ہے. جی تو دوڑا لیندے مار چھال کوڑے تے دوڑا کے دس. حضور نے فرمایا تو کہہ رہا ہے میں نے صبح کی ہے پکا مومن ہو کر. یا حارثہ فَإِنَّ لِكُلِّ قَوْلٍ, ہر ایک بات کی ایک حقیقت ہے. فَمَا حَقِيقَةُ ایمانِكَ, تیرے ایمان کی حقیقت کیا ہے. ادھر توجہ دی, ادھر توجہ فرمائے. اے صوفی جی ایتا کہ نا موبائل ٹھہ گیا, شکر کرو موبائل ہی ٹھٹھا ہے, آپ نہ ٹھٹھے. ادھر ادھر نہ تکو, ادھر تکو. انہوں نے حضور نے فرمایا تیرے ایمان کی حقیقت. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے ایمان کی حقیقت میں عرض کرا. حضور نے فرمایا 10. انہوں پوری جماعت سے آبادی نال ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ حالت میری یہ جے کہ میرے آقا و مولا و ماوا و ملجا ازلتو ان الدنیا, ازلتو نفسی ان الدنیا, دنیا سے بے رغبتی ہے. فَأَسْحَرْتُ لَيْلِي, تو راتی کدے ستا ہی نہیں, راتی میں کدے تو دنیا آلے پاسے میرا دل کھچ دائی, دنیا بچو اپنی جان نو کڑ لے, راتی کدے ستا ہی نہیں. وَأَزْمَعْتُ نَحَارِ, تو دیاڑی میں کدے کچھ پیتا ہی نہیں, کھادا ہی نہیں, روزے سے ہوتا ہوں. حضور نے فرمایا آگے بیان کر ایمان کی حقیقت داس, یہ تیرا عمل ہے. انہاں عرض کی تھی حضور پھر حقیقت یہ ہے کانی بعرش اللہ عز و جل بارزن. حضور میں ایتھے ہی نا زمین تے اللہ کے عرش کو دیکھ رہا ہوں. توجہ ہے, اللہ کے عرش کو دیکھ رہا ہوں. وَقَانِّي أَنظُرُ إِلَىٰ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَتَزَاوَرُونَ, اور میں یہیں پر کھڑے کھڑے جنت میں جنتیوں کو دیکھ رہا ہوں جو آپس میں ایک دوسرے جبے پہ مار دیں تو مل دیں پہ. وَقَانِّي أَنظُرُ إِلَىٰ أَهْلِ النَّارِ, اور میں دوزخیوں کو بھی دیکھ رہا ہوں. يَتَغَادُونَ فِيهَا, جو دوزخ کی آگ کے اندر مبتلا عذاب ہیں. حضور نے فرمایا الزم, پکا رہے, تو ایمان دی حقیقت پا گئے. مومن ہر ایک نہیں پترا, مومن وہ ہے جنہیں دل دی روشنائی عرشاں تک جاوے تو گستاخیاں معاف کر دے ہوئے. اے اکثر میں ایک گل کر دوں تھوڑا ماڑا نہ تو لگ جائے. اے شاہ صاحب کو خالی نظر کرا کے نکل جایا کرو, فائدہ ہے دیتی ہو جیسے. مومن وہ ہوتا ہے اس کو تویز دھاگے کی لوڑ, اچھا بولو پھر بولو. ہم تویجوں کے منکر بھی, دھاگوں کے منکر بھی, تے گٹاں گٹاں دے منکر بھی. ولی دا ہاتھ لگ جائے شے وچ برکت بڑھ جاندی ہے. جس کپڑے نو ولی چھو لوے اس کپڑے وچ بھی برکت بڑھ جاندی ہے. قبلہ لیکن جو میں یہ مومن کی رٹ لگا رہا ہوں, مومن کو یہ تاثیر نصیب ہوتی ہے کہ اگر مومن صرف ہنج تک لوے تو وہ دی آنکھ میں جو نکلن والی خالی روشنی نہیں جاتی بلکہ خدا کا نور منتقل ہو جاتا ہے. چلے یہ زیادہ باریکیاں میں نہ کردہ بیان, آگے چلو. اچھا اب جب حضور کو انہوں نے یہ باتیں کی عرصہ نے, اجے حدیث پوری نہیں ہوئی ڈوگر صاحب, اے درہ 5 منٹ اور ہیں. انہوں نے جدوں یہ گل کی تھی, انہوں نے عرض کی تھی حضور
ایک مہربانی فرماؤ تسا میرے ایمان کی تصدیق بھی کر دیتی سارا کچھ ہو گیا ہوں نا میری ایک التجا ہے آپ ایتھے ہی کھلوتیاں اے اللہ نو آکھو وہ مینوں شہید بناوے کہ بناوے اس کا مطلب ہے کہ مومن موت سے بھی نہیں ڈرتا مومن موت سے اے نہیں کہ اتھے ان کوئی پٹاخہ پھٹے جناب کہ تسا سارے آکھو نسو اتھوں مومن کبھی موت سے اونچا بولو اونچا بولو تسا بول نہ سکتے ہو ڈردے کیوں نہیں ہو مومن موت سے پورا مجمع بولے مومن موت سے ایک راز ہے اور وہ راز یہ ہے کہ مومن کو کامل یقین ہوتا ہے کہ موت کے بعد پہلی زیارت ہی مصطفیٰ کی ہوگی اور اس واسطے کسی ورد وظیفے دی بھی لوڑ نہیں انہاں عرض کیتا حضور دعا کرو شہادت دی حضور نے فرمایا کیا ہے میرے حل تک ہو حضور نے فرمایا جا تو شہیدی ہوئیں گا فنو دیا یومم فی الخیل دیاڑے 2-4-10 گزرے وہ جنگ میں جے کچھ گئے غزبے میں بس فکانا اول فارس راکبہ سب تو پہلے کوڑے ہوتے بہن اللہ جنامی اوہی سی وکانا اول فارس نستشہدہ اور سب تو پہلا بندہ اوہی سی جڑا شہید ہویا لما بلغا ذالک امہ جب ان کی شہادت کی خبر ان کی ماں کو ملی بڑھڑی نو ملی مائی نو تو مائی جاءت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مائی حضور کے پاس حاضر ہوئی اور مائی نے حاضر ہو کر جو بات کی وہ سنے حارثہ کی ماں نے مائی صدی حضور دے کھول آئی تو مائی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم این یکن فی الجنہ لم ابدا ولم اخزر مینو حارثہ دے بارے دسو حضور جیت ہے وہ جنت وچ این یکن فی الجنہ اگر وہ ہے کس میں اچھا بولو اگر وہ ہے اچھا بولو اگر وہ ہے کوئی گل ہے اچھا بولو یہ جو آ رہی ہے وہابیہ نہیں ہے صحابیہ ہے شاہ جی گستاخی معاف کرے تو سر صوفی جے بندے ہو تمہیں ذرا گوڑیاں تے ہاتھ رکھ کے دنا کھاں اے فرق جے وہابی تے صحابی وچ وہابی بھائی کہتا ہے انہیں پتہ ہی کچھ نہیں تے صحابی کا خیال یہ ہے اور ایمان یہ ہے مرن تو بعد کیڑا کتھے اپڑ گیا ہے مصطفیٰ نو اے دی بھی خبر ہے اس نے کہا یا رسول اللہ حارثہ دے بارے میں نو دسو این یکن فی الجنہ لم ابکی میں رہوں گی نہیں ولم مخزن بالکل کوئی غم نہیں کروں گی وہیں یکن فی النار جے ہے وہ دوزخ میں بقائے تو معاشتو فی دار دنیا اتنا روں گی کہ دنیا کو اپنے رونے سے بھر دوں گی اے گل اگو حضور نے نہیں فرمایا گل سن بلڈی میں نے کیا پتا جنت شاہ یا دوزخ اتنے انہیں جان دے دیتی ہون قیامت آئے گی حساب ہوئے گا نیکیاں بدیاں تلن گیاں فرشتے جمع خرچ کرنگے آخر وچ میرا رب فیصلہ سنائے گا پھر ہی میں نو پتہ لگے گا نا جنتی ہے یا دوزخی ہون تینوں میں کی میں دس دے میں جنتی ہے دوزخی ایک جملہ حضور نے یہ نہیں فرمایا بلکہ سننا چاہتے ہو آپ کے آقا نے اور میرے آقا نے کیا فرمایا ہاتھ کھڑا کر کے بولو سننا چاہتے ہو حضور نے نہیں فرمایا ہمیں نہیں معلوم حضور نے فرمایا یا ام حارثہ فَإِنَّهَا لَيْسَتْ بِجَنَّةٍ وَاحِدَةٍ فرمایا او میں حارثہ کیڑی جنت کی گل کرنی ہے جنتہ نے 8 آنکھو نے سبحان اللہ فرمایا فَإِنَّهَا لَيْسَتْ بِجَنَّةٍ وَاحِدَةٍ وَلَكِنَّهَا جَنَّاتٌ جنتیں تو بہت سی ہیں تو تم حارثہ دے بارے نہیں وہ کتے وَإِنَّ حَارِثَ فِي الْفِرْدَوْسِ الْعَالَى تو تیرا منڈا رب نے جنت کی بلندی پر پہنچایا ہے میری محبت کی وجہ سے
ان بولو لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول. تو حضور کی محبت کا میرے بچوں یہ صلہ ہے. رکھو گے محبت حضور سے؟ وہ بار بار میرے کان میں شاہ جی یاد ہے. میں تو مالک ہی کہوں گا. شعر سنا دے ہوں. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. میں تو مالک ہی کہوں. ویسے شاہ جی ایک گل ہے کہ تواڈے بندے شیراں تے پیسہ بڑا دے دے. اے ڈوگر صاحب ایڈیاں ایڈیاں ڈیڑھ رکوع دیاں دی سب پڑھ بیٹھا ہوئے. جیسے ہی شیر شروع کی تھا یہ کہنا ہے اپنا شاید ابرار. یہ بھی نوٹا دی گڈی کول کھلو کے شروع ہو جائے. چلو میں دو چار اور پڑھ دیں گا. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. اور اللہ جانتا ہے, اللہ جانتا ہے. میں نے مذاق بھی تھوڑا سی میری عادت ہے, میں کرتا رہتا ہوں بیچ میں گفتگو. اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے یہ جو کچھ اعلیٰ حضرت بریلوی نے لکھا ہے نا, یہ ابھی ایک قطرے کا کروڑواں حصہ ہے اور عظمت رسول کا سمندر ابھی باقی ہے. دنیا میں کوئی بندہ ایسا نہیں پیدا ہوا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور عظمت اور شان کا احاطہ کر سکنے والا ہو. کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے. اگر ساری دنیا لکھنے بیٹھ جائے, جن اور فرشتے, غلمان اور حوریں سارے مل جائیں انسانوں کے ساتھ, اور یہ سمندر اور اس کے ساتھ اور سمندر 70,000 پیدا ہو جائیں, اور یہ درخت سارے کلمے بن جائیں, کلمے, تو میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ حضور کی زلف کی کنڈل کی تعریف لکھیں, قیامت آ جائے گی لیکن حضور کی زلف کی کنڈل کی تعریف بھی لوگوں سے ممکن نہیں. یہ ہمارے اپنے ایک شوق ہیں. کوئی حضور کی شان میں لکھ رہا ہے اس صورت نو میں جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں, سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں, جس شان تھی بڑیاں سب شانہ. اور کوئی کہہ رہا ہے سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی, اور کوئی بلے شاہ اپنی مستی میں بول رہا ہے میم دے اولے وسدہ نہیں سڑا ڈھولن مائی, تے بے حد رمضان دسدہ نہیں سڑا ڈھولن مائی. یہ سارے اپنے اپنے, اچھا پڑھ دینے ہیں, یہ سارے اپنے اپنے گھوڑے دوڑا رہے ہیں عشق کے میدان میں. رہی شان مصطفیٰ یا مقام مصطفیٰ, خدا کے سوا اسے کوئی نہیں جان سکتا. ہاں اتنی بات میں ضرور کرتا ہوں آپ سے قسم کھا کر رب رسول کی, کہ اگر تمہارے دل میں حضور کی محبت بیٹھ جائے, شان تو پوری طرح آپ نہیں سمجھ پاؤ گے, اگر محبت بیٹھ جائے دنیا بھی تمہاری ہے آخرت بھی تمہاری. پھر نہ ڈرنا. اے جڑے ڈران دے نا تو ڈران دے کیا کر دیں اور دوئے پاسے پھر ڈران دے نا, او یوں ہوگا تھوئے بچھو, یہ وہ اللہ دیو بندے تمہاری قبراج کتھوں ہون گے, تسی بھی ایڈی جلن او دیوانے یہ ہوں گے, تھوئے بھی ہوں گے, بچھو بھی ہوں گے, تیری قبر میں نہیں ہوں گے. یہ اس کی قبر میں ہوں گے جو منکر مصطفیٰ ہے, یہ اس کی قبر میں ہوں گے جو منکر اہل بیت ہے, یہ اس کی قبر میں ہوں گے جو گستاخ صحابہ ہے, یہ اس کی قبر میں ہوں گے جو اولیاء کا گستاخ ہے. وہ دیوانے تو قبر میں جائے گا تو خدا کی عزت کی قسم اگر تیرے دل میں رسول اللہ کا عشق اور پیار ہوگا تو تیری قبر اس طرح چمکے گی کہ دنیا میں کوئی سورج ایسا روشن نہیں ہوگا جو غلام مصطفیٰ کی قبر میں روشنی پیدا ہو جائے. ایک زور دے دے کہ بریلی کا امام فرماتا ہے خوف نہ رکھ تو رضا, ارے تو ہے عبد مصطفیٰ. خوف نہ رکھ
تو ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ ہاں تو جنہوں یہ گلاں نہیں سمجھ آتی وہ موج کر پہ ساڑیاں گلاں نہ مننا، اساں کہڑا انہاں دیاں مندے ہیں۔ وہ اپنا ذہن بنائی پھرن، ساڈا اپنا ذہن ہے، وعدہ کرو حضور نال عشق کراں گے، رکھاں گے عشق، اینو وداواں گے، اپنی ماں تو بھی ود محبت رکھاں گے، پکی گل ہے، پیو تو بھی ود، بیویاں تو بھی ود، بیویاں تو بھی یہ پکی گل کرنی، بیویاں تو یہ حضرت خواجہ صاحب نہیں، یہ بڑے اوکھا کام جے دھیان کرے۔ خواجہ صاحب ہے نا کہ خواجہ قطب الدین بختیار، انہوں نے شادی کی نا جب تیسری شادی کی تو ساتھ فٹو فٹ میں تائیں تھی تو انہوں نے دسے نا فَإِنَّ لِكُلِّ قَوْلٍ حَقِيقَةٌ۔ اب ڈوگر صاحب مجھے بولیں میں آپ سے محبت کرتا ہوں، I love you، تو میں بھی انہوں نے کہتا ہوں I love you too۔ یہ ایڈا سوکھا جملہ ہے، ریڈی میڈ اور فری میسج ٹھوکی جاؤ، پاویں اس سے جنے دیا تساں جناب غیبتاں کر 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 کے اٹھے ہو نا، انہیں ٹھوک I love you۔ یہ جملہ بڑا مشکل ہے، محبت سوکھی اچھا بولو۔ حضور نے ایک صحابی نو تکیا، چادر پھٹی ہوئی چادر، وہ نے لک دی بدی ہوئی، اتے ایک چھوٹا جا ٹکڑا چادر دا، زلفاں بکھریاں، وچ مٹی، گرد آلود چہرہ، حضور کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑے۔ نبی پاک نے فرمایا مدینہ شریف دے انصار نو آپ نے فرمایا تو انہوں پتہ ہے کون ہے؟ میری محبت نے اس کا یہ حال کر دیا ہے۔ اور اگوں حضور نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں یہ کتنا مال و دولت والا تھا۔ فرمایا جب یہ مکے میں چلتا تھا تو اس کے لباس جیسا کسی کا قیمتی لباس نہیں تھا، لیکن یہ میری محبت میں، نعرہ لگا دو نعرہ رسالت، فرمایا میری محبت میں، فرمایا میری محبت میں یہ یہاں تک پہنچا۔ محبت سوکھی اچھا بولو، محبت بڑی مشکل ہوتی ہے۔ اللہ پاک سے دعا کرو کہ اللہ سچی محبت عطا فرما، سچی محبت۔ آپ حضور سے محبت کرو گے، ماں سے بڑھ کر، ماں سے، باپ سے، اولاد سے، بیوی بچوں سے، خاندان سے، پورے جان سے، اس پاکستان سے، اپنی جان سے، اگر تم یہ کرنے میں کامیاب ہو میں تمہیں سلوٹ کرتا ہوں۔ کل قیامت کے دن پل سے گزرنے لگو گے، سامنے مصطفیٰ ہوں۔ بخدا اور حضور علیہ السلام نے فرمایا جس کے دل میں میری محبت ہوگی جب وہ پل سے گزرے گا تو میں اللہ سے کہوں گا رب سلم الہی اس کو سلامتی سے پار کرنا، یہ میرا غلام ہے۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوتا ہوں، پیر طریقت رہبر شریعت، صوفی باصفا، عالم با عمل، انتہا درجے کے میرے محسن اور مجھ پر شفقت فرمانے والے اور محبت کرنے والے، اللہ پاک آپ کا سایہ اہل سنت پر تا دیر سلامت رکھے۔ آپ نے جو ادارہ بنایا نہ یہ صرف ظاہری علم والا ہے، بال یقین یہ لڑکوں کی تصوف کے رنگ میں بھی تربیت فرماتے ہیں۔ اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی دے اور ہم سب پر اپنا فضل۔ کوئی دوست بھی اٹھنے کی کوشش نہ کرے، اپنی اپنی جگہ پر تشریف رکھیے گا۔ انتہائی شاندار اور خوبصورت خطاب ہم نے سماعت فرمایا۔ احباب ذی وقار دوران خطاب مہمانان گرامی تشریف فرما ہوتے رہے، ملتان کی سرزمین سے تشریف فرما ہوئے خطیب